تو آج ہم حضرت غازی عباس علمدار کی زندگی اور شہادت پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایک یوٹیوب ٹرانسکرپٹ ہے جو ان کی تاریخ بیان کرتا ہے، بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس ماخذ کی روشنی میں ان کی وہ جو غیر معمولی بہادری تھی، وفا اور کربلا میں ان کی کیا اہمیت تھی۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، اس کہانی کی جو بنیاد ہے نا، وہ امام علی علیہ السلام کی اس خواہش پر ہے کہ ان کا ایک ایسا بہادر بیٹا ہو جو کربلا کے مشکل وقت میں امام حسین علیہ السلام کا مضبوط سہارا بنے۔ اچھا، تو اسی نیت سے آپ نے قبیلہ بنو خلاب کی فاطمہ بنت حزام سے نکاح فرمایا، جو ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ جی ہاں، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ حضرت عباس انہی کے فرزند تھے۔ تو جب ان کی ولادت ہوئی، امام علی نے نام عباس رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عباس کا مطلب ہے وہ غضبناک شیر جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھی ڈر جائیں۔ اچھا، اور پھر آپ نے کانوں میں آذان دی، لیکن پھر روئے بھی؟ جی، ام البنین نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس بیٹے کے بازو وہ امام حسین کی مدد میں قلم ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ کہ اللہ اس قربانی کے بدلے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ امام حسن اور حسین کے ساتھ ہی پلے بڑھے، لیکن انہیں ہمیشہ اپنا امام سمجھا۔ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ یہی بتاتا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا بلکہ اے فرزند رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہ ادب تھا۔ اور ان کی شخصیت، انہیں قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ جی، بنو ہاشم کا چاند، ان کی خوبصورتی اور قد و قامت کی وجہ سے۔ وہ روایت کیا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ہاں، کہ اتنا بلند قد تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو لقب ہے قمر بنی ہاشم، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جنگ صفین کا کوئی واقعہ؟ جی، جنگ صفین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حالانکہ وہ کم عمر تھے، حضرت عباس نے مبینہ طور پر امام علی کا لباس پہنا۔ اچھا، اور ایسی بہادری سے لڑے کہ دشمن سمجھے کہ یہ خود امام علی ہیں۔ پھر جب امام علی خود میدان میں آئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو پھر امام علی نے تعارف کروایا؟ جی، تب امام علی نے فرمایا، یہ عباس ہیں، بنی ہاشم کے چاند۔ تو یہ واقعہ جیسا کہ ماخذ میں ہے، ان کی شجاعت کی ایک ابتدائی مثال ہے۔ واقعی کم عمری میں یہ کمال کی بات ہے۔ اچھا، تو پھر کربلا میں ان کا کیا کردار تھا؟ اس وقت عمر کیا تھی ان کی؟ عمر 33 یا 35 سال بتائی جاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے انہیں اپنے لشکر کا علمدار مقرر کیا۔ علمدار یعنی علمبردار؟ جی، علمبردار۔ لیکن یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ ایک طرح سے لشکر کے محافظ دستے کی قیادت بھی تھی، ذمہ داری تھی۔ اور وفا کی بات جو ہم کر رہے تھے، عاشورہ کی رات کا واقعہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ عاشورہ کی رات جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیں، رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، کوئی بیعت کا بوجھ نہیں ہے، جی، تو سب سے پہلے جو اٹھے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا وہ حضرت عباس تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ کیا آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا نہ کرے کہ ہم ایسا دن دیکھیں۔ ہم ہرگز آپ کو دشمنوں کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو وفا کی انتہا ہے۔ ماخذ میں مکہ میں یزید کے خلاف ان کے کسی خطبے کا بھی ذکر ہے؟ جی، ایک خطبے کا ذکر ملتا ہے جس میں انہوں نے امام حسین کی عظمت اور حقانیت بیان کی تھی۔ ان کا پورا وجود ہی امام کی حمایت کے لیے تھا۔ تو وفا اور جان نثاری کی جو بات ہے، وہ واقعی ان کی شخصیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے، جیسا کہ ماخذ بھی کہتا ہے۔ پھر آیا یوم عاشور، وہ دن خیموں میں پیاز، بچے، خاص طور پر حضرت سکینہ کی پیاس کا ذکر بہت ملتا ہے۔ جی، پیاس بہت شدید تھی۔ بچوں کی بلک، خاص کر سکینہ کی، حضرت عباس سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ وہ پانی لانے جائیں۔ اور وہ دریائے فرات کی طرف گئے جہاں دشمن کا پہرا تھا؟ جی، عمر بن سعد کے 4000 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ راستے میں عمرو بن حجاج نے روکا، مگر حضرت عباس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ وہ دریا تک پہنچ گئے؟ جی، دریا تک پہنچے، خود بھی شدید پیاسے تھے، پانی پینے کے لیے چلو بھرا، لیکن پیا نہیں پیا۔ ماخذ کہتا ہے کہ جیسے ہی پینے لگے، بھتیجی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔
وہ ایثار، انہوں نے پانی پھینک دیا، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر مشک بھری اور خیموں کی طرف واپس چلے۔ لیکن واپسی آسان نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ واپسی پر یزیدی فوج نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی۔ اور اسی حملے میں بازو قلم ہوئے؟ جی، پہلے دایاں بازو، پھر بایاں بازو۔ بازو کٹنے کے بعد بھی ماخذ کہتا ہے انہوں نے مشک کو کسی طرح اپنے کاندھوں پر سنبھالنے کی کوشش کی۔ کاندھوں پر؟ عام طور پر دانتوں کا ذکر سنا ہے۔ جی، عام روایت دانتوں کی ہے، لیکن یہ جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کاندھوں کا ذکر ہے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ پانی بچ جائے۔ اچھا۔ لیکن دشمن نے پھر تیر برسائے اور ایک تیر مشک پر لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ پانی بہہ گیا اور آخرکار وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ پھر امام حسین پہنچے؟ جی، امام حسین تیزی سے اپنے بھائی کے پاس پہنچے، ان کا سر اپنی گود میں لیا۔ کیا حضرت عباس نے کچھ کہا؟ کہتے ہیں آنکھیں کھولیں، بھائی کو دیکھا اور بس اتنا کہا، اے میرے بھائی، اور روح پرواز کر گئی۔ امام حسین کا رد عمل کیا تھا؟ امام حسین شدت غم سے روئے اور فرمایا، وہ تاریخی جملہ ہے، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم 61 ہجری کو دریائے فرات کے کنارے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماخذ حضرت عباس کی زندگی کو ایک ایسی داستان کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں بہادری ہے، بے مثال وفا ہے اور امام وقت کے لیے عظیم قربانی ہے۔ بالکل، بے مثال بہادری، حتمی وفاداری، عظیم قربانی، یہی مرکزی نکات ہیں۔ جی، یہ پوری روایت ان کے محافظ، مددگار اور سب سے بڑھ کر ایک وفادار ساتھی کے کردار پر بہت زور دیتی ہے۔ جی ہاں۔ ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اتنی شدید مشکلات کے باوجود یہ جو بے لوث قربانی کی لازوال میراث ہے، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ مطلب وفاداری، یقین، اپنے اصولوں پر قائم رہنا، ان تصورات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کردار آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔